مغربا، میں سرکار کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں. صحابی رسول کہتے ہیں اے میری والدہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور سرکار کی بارگاہ میں نماز مغرب ادا کروں. وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكَ، اور سرکار سے عرض کروں کہ یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا فرمائیے، اور اے میری ماں میں تیری بھی سفارش کروں. صحابی رسول نے آکھیا بھی میں دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری ماں مجھے اجازت دو کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں. فَأُسَلِّ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكَ، اور میں اپنی اور تیری بخشش کی سند لے کر آؤں. صحابہ دا عقیدہ دیکھو، میں اپنی اور تیری بخشش کی سند لے کر آؤں، تیرے لیے اور اپنے لیے سرکار کی بارگاہ میں سے بخشش منظور کروا کر آؤں. جنت کی، یعنی دوسرے لفظوں میں جنت کی منظوری لے کر آؤں، اپنے لیے اور تیرے لیے بخشش کی منظوری کروا کر آؤں. آگے صحابی کہتے ہیں فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں حضور کی بارگاہ میں آیا. وہ صحابی جو یہ اپنی والدہ سے کہہ رہے تھے میں سرکار کی بارگاہ میں آیا. فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، میں نے حضور کے ساتھ نماز مغرب ادا کی. میں نے حضور کے ساتھ نماز مغرب پڑھی. فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاء، سرکار نے نماز مغرب پڑھائی. اس کے بعد پھر سرکار نوافل ادا کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے، یہاں تک کہ سرکار نے نماز عشاء بھی پڑھ لی، عشاء بھی وہیں پر پڑھائی. ثم انفتل، پھر سرکار نماز عشاء کے بعد اپنے کاشانہ اقدس گھر مبارک کی طرف چل دیے. صحابی حضور کے روب کی وجہ سے، سرکار کے اس مبارک روب کی وجہ سے کچھ عرض نہ کر سکے. کہتے ہیں سرکار اپنے گھر مبارک کی طرف گئے. ثم انفتل، سرکار پلٹے. فَاتَّبِعْتُهُ، میں حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا. ابھی تک عرض نہیں کی، ابھی تک حضور کی بارگاہ میں عرض نہیں کی. سرکار عشاء کی نماز کے بعد گھر کی طرف چلے. صحابی کہتے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے چل دیا. فَسَمِعَ صَوْتِي، حضور نے اپنے پیچھے میرے چلنے کی آواز سنی. فَسَمِعَ صَوْتِي، حضور نے اپنے پیچھے میرے چلنے کی آواز سنی. فَقَالَ مَنْ هَذَا حُذَیفہ، خود ہی فرما کون، پھر فرما حذیفہ. قدموں کی آہٹ سن کر میرے چلنے کی آواز سنی. سمجھ آ رہی تھی نا بھائی؟ بولو. قال من هذا حذیفہ، سرکار نے خود ہی سوال پوچھا کون، پھر فرما حذیفہ. قلت نعم، میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ میں ہوں. قال ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، حضور نے فرمایا کیا مانگنے آیا ہے؟ اللہ نے تینوں بھی بخش دیتا، تیری ماں نو بھی بخش دیتا. حدیث پاک میں سنا رہے ہیں، میرے نال لفظ کہنے نے تاکہ پتہ چلے تو ہنو سمجھ آ رہی ہے. ایک کیے علم غیب مصطفیٰ، تسی نال آکھو سارے ان جنہ کلمہ پڑھے آکھو علم غیب، ہاتھ چک کے آکھو علم غیب، اچھی ساری علم غیب، علم غیب مصطفیٰ. صحابی نے بھی عرض نہیں کی، گھر سے نیت کر کے آئے، ماں کو کہہ کر آئے کہ مجھے اجازت دو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، سرکار کے ساتھ نماز ادا کروں اور اس کے بعد اپنی اور تیری بخشش کی دعا کرواؤں. گھر سے چلے، عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی. حضور اپنے کاشانہ اقدس کی طرف مڑے، یہ بھی حضور کے پیچھے چل دیے. فَسَمِعَ صَوْتِي، صحابی کہتے ہیں حضور نے میری آواز سنی. فَقَالَ مَنْ هَذَا، حضور نے فرمایا کون؟ حذیفہ. قلت نعم، میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ میں ہوں. قال ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، سرکار نے کیا حاجت ہے؟ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش کرے. سبحان اللہ. دونوں ترجمے، اللہ تیری اور تیری والدہ کی بخشش فرمائے. تو حضور دی دعا قبول ہو گئی، اللہ تجھے اور تیری والدہ کو بخش دے. اگلی گل قال، اور پھر حضور نے فرمایا ان ھذا ملک،
لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، حضور نے فرمایا یہ فرشتہ ہے، حضور نے فرمایا یہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے، آج رات سے پہلے زمین پر نہیں آیا۔ ان ھذا ملک، یہ فرشتہ ہے، لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، جو اس رات سے پہلے زمین پر نہیں آیا۔ استاذن ربہ، آج اس فرشتے نے خصوصی اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ مولا مجھے زمین پر جانے کی اجازت دے۔ کس لیے؟ استاذن ربہ ان یسلم علیہ، یہ زمین پر اس لیے آیا ہے تاکہ مجھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کیوں ڈرتے ہو؟ تے فرشتے حضور دی بارگاہ میں رب کو لے اجازت لے۔ استاذن ربہ، اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت لی کہ یا اللہ آج مجھے اجازت دے ان یسلم علیہ، سرکار میں یہ میری بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ حضور نے فرمایا یہ مجھے خوشخبری بشارت دینے کے لیے آیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی صاحبزادی جنت کی ساری خواتین کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے شہزادے نواسے امام حسن امام حسین پاک جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار میں تیری حاجت کیا ہے؟ حذیفہ حاجت کیا ہے؟ اللہ نے تجھے اور تیری والدہ کو بخش دیا۔ یہ ہے علم غیب مصطفیٰ۔ فرشتہ آیا رب سے اجازت لے کر کہ مولا اجازت دے تیرے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں اور جا کر یہ عرض کروں کہ یا رسول اللہ آپ کی صاحبزادی کو اللہ نے جنت کی ساری عورتوں کی سردار بنایا ہے، آپ کے شہزادے نواسوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ ایک ایک حرف سجن دے نادا، ایک ایک حرف سجن دے نادا، سنتستا وچ قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا، سدا ایہو ورد گیانے سورت یار دی بیندیاں رہنا، ایہو سب املا دی جانے آزم ساڈا دین کی پوچھنا ہے، سدا ایہو دین ایمان زبان سے کیا میں کہوں کہ آپ سے چھپا کیا ہے؟ زبان سے کیا میں کہوں کہ آپ سے چھپا کیا ہے؟ زبان سے کیا میں کہوں کہ آپ سے چھپا کیا ہے؟ کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے؟ وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز و بیان جسے پتہ ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے؟ نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو کہ بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ میں آ گیا ہوں تجھے لے کے ان کے کوچے میں، اے میرے دل تو بتا اور چاہتا کیا ہے؟ نیزے پہ سنا کے قرآن علی کے بیٹے نے بتا دیا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ قبر وچ گلے میں دیکھا پٹا جو تیری غلامی کا، گلے میں دیکھا پٹا جو تیری غلامی کا، نکیروں نے کہا اس سے پوچھنا کیا ہے؟